بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو چلتے ہیں آج کے آپ کے کچھ کومنٹس کی طرف، کچھ سوالات کی طرف۔ ریزیڈنس کے بارے میں سید رشید آفتاب صاحب لکھ رہے ہیں کہ ریزیڈنس کے بارے میں کیا قانون ہے، آیا وہ ختم ہو گیا ہے؟ جی میں نے یہ آپ کو بتایا کہ جو ازیل والے سائلم والے لوگ تھے، اگر آپ کا اشارہ اسی کی طرف ہے تو وہ بھی اپنا ریزیڈنس بنوا سکیں گے۔ اور اس کے بعد اگلے سوالوں کی طرف چلتے ہیں۔ اگر آپ کا سوال مس ہو جائے تو برائے کرم دوبارہ لکھ دیں۔ شیخ عمران صاحب لکھتے ہیں فیملی پاکستان ہے اور کیا سینیو فیملیارے لے سکتے ہیں؟ جی بالکل، اس پہ سپریم کورٹ سے جو اپنی یورپی عدالت ہے اس سے قانون پاس ہو گیا تھا، اور اگر آپ کے بچے، میسز اور والدین جو آپ کے قاری کو ہیں، وہ ان کے اپنے جو متعلقہ ڈاکومنٹ ہیں وہ بنوا کر دینے ہوتے ہیں، تو وہ آپ ان کے لیے بھی سینیو جو ہے وہ لے سکیں گے، جیسا کہ گورنمنٹ کی طرف سے سہولت ہے۔ اچھا، اس کے بعد مبشر علی صاحب لکھ رہے ہیں کہ کیا 28 29 دسمبر کو موتریزاسیون کھلا ہوگا؟ جی بہت مشکل ہے، کیونکہ آپ کو یاد ہے کہ ہر سال کے اینڈ پہ نتالے سے لے کر 6 جنوری تک تمام جو آفس ہیں وہ تعطیلات، چھٹیاں ہو جاتی ہیں۔ سر کوئی نیا بونس ایگریکلچر والوں کے لیے؟ کشمیری راجپوت صاحب، جی میں آج ایک خبر پڑھ رہا تھا، اس میں وہ ایک دوست بتا رہے تھے کہ سٹاجونالے بونس جو ملے یورو کا بونس تھا، وہ 2 سے 3 دفعہ لوگوں کو بھی آیا ہے، تو وہ پریشان نہیں ہونا۔ اگر کسی کو 2 دفعہ یا 3 دفعہ بھی آ گیا ہے 1000 یورو تو اس نے واپس نہیں کرنا۔ اصل میں وہ آٹومیٹک بونس تھا جو پچھلے اگست میں جن لوگوں کو نہیں ملا تھا، رک گیا تھا، یا جن کو بونس سٹاجونالے جو ہے انہوں نے اپلائی نہیں کیا تھا، ایک دفعہ اپلائی کیا، بعد میں اس کا دوبارہ نہیں کیا تھا، جو آٹومیٹک آنے تھے وہ کچھ لوگوں کو آ گئے ہیں، شاید اور لوگوں کو بھی آ جائیں۔ تو کسی کو 2000 آیا ہے، کسی کو 3000، تو وہ اس میں پریشانی والی بات نہیں ہے، وہ آٹومیٹک پہلے آنا تھا، جو رکا ہوا تھا وہ آ رہا تھا۔ تو اس کی جو آخری تاریخ ہے وہ 31 دسمبر ہے۔ ابھی آج ہی میں دیکھ رہا تھا بونس سٹاجونالے جو ہے 1000 یورو کا۔ جی اگلے سوالوں کی طرف چلتے ہیں۔ کیمپ والوں کے لیے جی میں نے آپ کو اپڈیٹ دے دی ہے۔ مرزا کبیر صاحب، پریمانون، جی سوری، آپ کے سوالات بہت تیزی سے اوپر گزر رہے ہیں، میں کوشش کرتا ہوں۔ پاکستان سے واپس آنے پر جی بالکل قرنطائن ہوگا۔ جی اس کے بعد بھائی جان کے کیس ریکارڈ 2 سے 5 سال والے ویٹنگ میں ہیں، کیا ان کے لیے بھی 2 سال والے کی طرح ملے گی؟ جی اگر آپ کا کیس پاس ہو جاتا ہے تو ان کو بھی، آپ کو بھی 2 سال کی ہی پرمیسو سوجورنو ملے گی، سائلم والی۔ جی اگلے آپ کے سوالوں کی طرف چلتے ہیں۔ نیو ناتو کو کارتا سجورنو ملے گی؟ جی ابھی تک اس کی جو کنفرمیشن نہیں آئی، لیکن جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ لاورا بولدورینی اور ماتیو موری صاحب جو ہیں وہ بڑے سرگرم ہیں اس وقت امیگریشن کے قانونوں کے حوالے سے، اور مجھے امید ہے انشاءاللہ اس میں بہت ساری تبدیلیاں آئیں گی۔ جیسا کہ آپ کو یاد ہے، آج ایک دوست نے سوال بھی لکھا تھا کہ سلوینی نے ہی ایک قانون بنایا تھا کارتا سجورنو کے لیے، لینگویج ٹیسٹ کا، تو ابھی اس کے بارے میں بھی کنفرمیشن نہیں آئی کہ وہ ختم ہوا ہے کہ نہیں۔ اگر نہیں ہوا تو انشاءاللہ اس پر بھی کام ہوگا، ہو سکتا ہے اس کا بھی خاتمہ ہو جائے۔ جی 1000 یورو والا بونس ایگریکلچر کا، جی جو سٹاجونالے والے لوگ ہیں، جو سٹاجونالے کا کام کرتے ہیں وہی کر سکتے ہیں۔ کشمیری صاحب بھائی جی امیگریشن کے بارے میں کوئی خبر؟ جی امیگریشن جو ہے وہ بڑی سلو آہستہ آہستہ چل رہی ہے، تو جیسے ہی یہ چھٹیاں 6 جنوری کے بعد ختم ہوگی تو دیکھتے ہیں کیا اپڈیٹ آتی ہے، اور اس میں کوئی تیزی ہوتی ہے اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے، اور اس کے بعد جو ہے ای میل کے حوالے سے۔ جی اگلے سوالوں کی طرف آتے ہیں۔ طارق حاجی صاحب بہت شکریہ، اور بہت تیزی سے آپ کے سوالات جا رہے ہیں۔ فیکٹری والوں کے لیے کوئی بونس ہے؟ فیکٹری والوں کے لیے جی اس وقت تک تو جو بونس تھے وہ آج نئے اپڈیٹ تھی وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ اچھا اس کے علاوہ بلونیا میں امیگریشن جمع کروائی ہے، مجھے ہاسپٹل کی ضرورت، ہاسپیٹی کی ضرورت پڑے گی؟ جی بالکل، جو لیبوراتوری ہیں ان کو ہاسپیٹی کی بھی ضرورت پڑے گی، اور ان سے لوجو بھی مانگی جا سکتی ہے، اکثر جگہ پہ ان سے لوجو مانگی جا رہی ہے۔ میرا پاسپورٹ کستورا میں ہے اور امیگریشن کا دوماندہ کیا ہوا ہے۔
अच्छा, जिन लोगों ने साइलम की जो पेपर थे जिनके पास और उनके एयरपोर्ट पे पासपोर्ट ले लिए गए थे और उन्होंने इमिग्रेशन का दुमांदा किया है या कस्तूरे में रख लिए गए थे किसी वजह से, तो मैंने कई दफा आपको बताया है कि उन लोगों को जो पासपोर्ट है, जब वो अपनी अजीलो साइलम कैंसल करवा के रिन्यूचारे करवा के ले जाएंगे तो उनको उनका पासपोर्ट जो है वो वापस कर दिया जाएगा। जब आप कस्तूरे जाएंगे, परेशान नहीं होना। वो आप जब साइलम आपकी कैंसिल होगी तो आपको आपका पासपोर्ट वो नहीं रख सकते, वो आपको पासपोर्ट वापस करेंगे और उसके साथ आपको इमिग्रेशन की सोजोर्नो मिल जाएगी। इस महीने कब आएगा? 23 दिसंबर को। रेडितो दी चिता दी नाजा 28 तक जो है, मैंने पिछले प्रोग्राम में आपको बताया था कि 28 से ये शुरू होगा और ये आना शुरू हो जाएगा। कामरान साहब लिख रहे हैं कि सर रेजिडेंसा हो तब लोजो की जरूरत पड़ती है। जी बिल्कुल पड़ती है, रेजिडेंसा हो या ना हो, लोजो जब परफेक्टूरा आपको लिख के भेजता है ईमेल में तो वो आपने बनवानी होती है। लेकिन अगर वो मालिक की तरफ से बनती है, जिस घर की बनती है, अगर वर्कर का उसमें नाम ना भी हो लेकिन वो वैलिड हो, 6 माह से वो ज्यादा वैलिड नहीं होती, उसका रचीबूता भी जो है वो भी चल जाएगा, वो भी आप अपने साथ ले जा सकते हैं। जी अगले सवालों की तरफ चलते हैं। भाई 25 दिसंबर को क्या एयरपोर्ट पर जा सकते हैं अगर आप पाकिस्तान जा रहे हैं मजबूरी की हालत में? जी बिल्कुल, अगर आप मजबूरी की हालत में जा सकते हैं, आप ऑटो सर्टिफिकेशन लेके जाएंगे। ये 25, 26 या 24 या जितने ये दिन है जिनमें रेड जोन है इटली, उनमें आप काम के लिए, सेहत के असूल के लिए, मेडिसिन के लिए या किसी इमरजेंसी जो तीसरी शिक है उसके लिए आप ऑटो सर्टिफिकेशन के लिए बाहर जा सकते हैं। जी अगले सवाल की तरफ आते हैं। इमरान अब्बास साहब, अच्छा मेहर उस्मान साहब, डिक्रेतो रिस्टोरी और कासा इंटीग्रेसियोने के पैसे कब आएंगे? जी उस्मान भाई, अगर आपने दुमांदा कर दिया है और आपका एक्सेप्ट हो गया है तो वो आ जाएंगे पैसे। लेट हो रहे हैं लोगों के लेकिन आ जाएंगे। बल्कि डिक्रेतो रिस्टोरी के पैसे तो बहुत सारे लोगों को आ गए हैं, मुझे लोगों ने बताया है, तो वो भी इंशाल्लाह आपको आ जाएंगे बहुत जल्द। जी उसके बाद जो कि कबीर कुरैशी साहब बात कर रहे हैं रेजिडेंस से बुको वाली, तो उसके लिए भाई जो कि जिस बंदे का रेजिडेंसा कट जाता है 2-3 माह, उसका वैलिड नहीं रहता और उसने इटालियन नेशनलिटी जमा करवानी होती है, तो मुख्तलिफ जगह पर आप अपने वकील के जरिए या CGL के जरिए, अगर आप इटली में मौजूद थे तो इटली में मौजूद होने के सबूत साथ लगा सकते हैं, बुस्ते पागे साथ लगा सकते हैं और वो आप एक अपील दायर कर सकते हैं। तो बहुत सारी जगहों पे वो एक्सेप्ट हुई है। जी अगले सवालों की तरफ चलते हैं। सर खुद के बारे में कुछ बताएं। फैमिली में ओनली मैं काम करता हूं और जी ये खुद पे पिछले तकरीबन सब प्रोग्रामों में बात हो गई है, तो आपको मैंने बताया था कि नए सर्कुलर में उस पर काम हो रहा है। और स्पेशल जिन लोगों ने दुमांदा किया था कि ये बंदा हमारे पास 2 या 3 माह या 4 माह पहले काम कर रहा है, उन पर मैक्सिमम ये ऑब्जेक्शन नहीं लगी खुद की। लेकिन जिन्होंने अभी कॉन्ट्रैक्ट किए हैं या करने हैं, उनका 20,000 से ऊपर खुद था, 27,000 से कम था, उनके लिए कुछ जगह पे ये ऑब्जेक्शन लगी है। हर परफेक्टूरे, हर कस्तूरे की तरफ से नहीं लगी, 1 या 2 या 3 मैक्सिमम पूरे इटली से ये शिकायत आई है। तो उसके हवाले से आपको फौरन अपील करनी होगी। और उसके साथ मैंने आपको बताया था पिछले प्रोग्राम में भी, अगर आपका दोस्त या कोई रिश्तेदार आपके घर में फैमिली में स्टातो दी फैमिलिया में रेजिडेंसा बनाता है तो वो भी खुद आप ऐड कर सकते हैं साथ। और उसके साथ अगर आपने 7 अभी तक नहीं बनवाया, आप अपना काम कर रहे थे, तो अपना खुद बढ़ा भी सकते हैं। ये 3-4 हैं, इनमें सबसे मेन जो है वो आप फौरन, अगर किसी की ऑब्जेक्शन लगती है, परेशान ना हो, सोजोर्नो आपको मिलेगी लाजमी। इसमें आपका कसूर नहीं है। ये उस वक्त जब इमिग्रेशन ओपन हुई तो वाजे था कानून, ये सर्कुलर बाद में आया है। तो आप अगर अपील करेंगे तो इस पर बहुत सारे वकीलों ने मुझे यकीन दहानी करवाई है कि वो ये आसानी से जीत जाएंगे और आपको परमिशन सोजोर्नो मिलेगी। तो इसके हवाले, इसके बाद देखते हैं अगले सवाल। आपके बहुत सारे गुजर गए और क्या आ रहे हैं। भाईजान किसका रेडी तो इमरजेंसा 400 है, क्या उनको 1,000 यूरो का बोनस मिलेगा? रेडी तो इमरजेंसा 400 अगर आपको मिला है तो आप अगर स्टाजोनाले काम कर रहे थे तो आप बोनस स्टाजोनाले आपका भी ऑटोमेटिक आ जाएगा अगर आपको पहले मिला था। अच्छा, बोनस बेबी के हवाले से अजहर भाई मैंने पिछले हफ्ते बता दिया था कि ये भी जो है मिलता रहेगा 2021 में भी। अच्छा,
اس کے بعد دیکھتے ہیں اگلے آپ کے سوال. جناب امیگریشن جمع کروائیے, اس کے لیے کوئی بونس ہے؟ جی جن لوگوں نے امیگریشن جمع کروائی ہے ان لوگوں کے لیے اسپیشل جو سائلم اور ازیل والے لوگ ہیں انہوں نے مجھے بہت خوش ہو کے بتایا, بہت سارے دوستوں کی کالیں بھی آئیں کہ ہمیں 400 یورو مل گیا ہے. تو جن کے پاس وہ سائلم والے پیپر تھے انہوں نے ریڈی تو ایمرجنسی اپلائی کیا تھا, اور میں نے آپ کو بار بار اسی لیے بتایا تھا. تو بلکہ ایک دوست کی ابھی شادی تھی تو اس کو بھی 800 یورو اکٹھا ہی آ گیا, تو وہ بہت خوش تھا. اسی حوالے سے اسی لیے میرا مقصد ہوتا ہے بتانے کا کہ آپ کو ٹائم سے ایک انفارمیشن مل جائے, اور آپ ڈیٹ اس کی جو تاریخ ہے اس کے اندر اس کا آپ دماندہ کریں, تو شاید اگر آپ کا اللہ کرے ایکسیپٹ ہو جائے تو آپ کو پیسے آ جائیں. تو بہت سارے لوگ جن کے پاس سائلم والی سجورن تھی ان کو یہ بونس ملا ہے. اچھا, اس کے بعد دیکھتے ہیں جناب فیملی کے حوالے سے ایک سوال آ رہا ہے, پاکستان میں کیا فیملی کے بارے میں, یہ آپ کا سوال بہت جلدی سے گزر گیا, معذرت. اچھا, سرکاسا کے پیسے مالک کو ملنے ہیں یا مزدور کو؟ جی محترم ملی صاحب, کاسا انٹیگراسیون, جب آپ کسی کمپنی یا کسی فیکٹری میں کام کر رہے ہوتے ہیں یا کسی دکان پہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو کاسا انٹیگراسیون آپ کے مالک کی طرف سے اپلائی کیا جاتا ہے, اور اکاؤنٹ نمبر جو ہے وہ آپ کا لگتا ہے. اس طرح جب کاسا انٹیگراسیون کے پیسے آتے ہیں تو وہ آپ کے اکاؤنٹ میں آتے ہیں, یعنی ورکر کے اکاؤنٹ میں آتے ہیں. جی آگے سوال ہے کہ بھائی جان بٹ سر اب تک بھی آپ کے بہت زیادہ تیزی سے. جی ملان امبیسی زبیر گجر صاحب اوپن ہے. بھائی ایگریکلچر والوں کے لیے 1000 یورو لے سکتے ہیں. جی اگر آپ کا سٹاجونالے کانٹریکٹ ہے, میں نے بتایا آپ کر سکتے ہیں دوبارہ. اچھا, اس کے ہمارے پاس چند منٹ ہیں. اسلام آباد ایمبیسی کے لیگلائزیشن کے حوالے سے وہ بھائی جان جنوری میں ہوگی, ہم آپ کو بار بار بتا چکے ہیں. ایمبیسیڈر کا یہ کہنا ہے کہ جو لیگلائزیشن ہے وہ جنوری میں شروع ہوگی, لیکن جن کے نولا اوستا ختم ہو گئے تھے ابھی وہ جمع ہو رہے ہیں. اگر آپ کا کسی دوست کا جو ہے نولا اوستا فیملیارے جو ہے وہ ختم ہو گیا تھا تو وہ آپ جمع کروا سکتے ہیں جیری فیڈیکس کے ذریعے. ظاہر ہے بہت ساری مشکلات ہیں, لیکن بہت ساری مشکلات انشاءاللہ جنوری کے اینڈ تک آپ کو حل ہوتی دکھائی جائیں گی, اور آپ اس سے مطمئن ہو جائیں گے کہ بہت سارے مسئلے جو ہیں انشاءاللہ وہ حل ہو جائیں گے. بھائی افیتو بونس کا کچھ بتائیں. یہ بھائی میں نے ہرون بھائی پچھلے پروگرام میں بتا دیا تھا, اس کا جو 23-24 کو جو انہوں نے لکھا تھا 23 اور 24 کو اس کی اپڈیٹ آئے گی, جس میں بونس افیتو 60% تک معافی, اور پہلے گھر کی جو قسط ہے وہ 1 سال کے لیے معافی, یعنی 2021 میں قسط سارا سال پے نہیں کریں گے. اس کا بہت جلد انشاءاللہ اپڈیٹ آ جائے گا. اور 30 جون تک جو فینانزامنتو لیزنگ گاڑیوں پہ لی تھی, گاڑی آپ نے لی تھی فینانزامنتو تھی یا گھر کی قسط تھی, وہ بھی انہوں نے معاف کی ہے, یعنی وہ آگے ڈیلے کر دی گئی ہے. تو آپ سے دوبارہ یاد دہانی کرواتا جاؤں کہ آپ کو ابھی میں شاہد ملک اینالسٹ فیس بک میسنجر پہ سوالوں کے جوابات نہیں دے سکتا, تو آپ کے لیے میں نے اپنا نمبر چھوڑا ہوا ہے. سوموار شام 7 بجے سے لے کر جمعہ شام 8 بجے تک, یعنی روزانہ 7 سے 8 بجے تک, جمعے کی شام تک 5 دن میں آپ کی کالوں کے جو ہے جواب دیتا ہوں جتنی میری سمجھ میں ہو, اور جو اللہ تعالیٰ نے مجھے ہمت دی ہے, اور آپ بھی مجھ سے بہت ساری انفارمیشن شیئر کرتے ہیں. تو آپ میرا نمبر دوبارہ نوٹ فرما لیں, 327 21 81 786, 327 21 81 786. سب ان میرے چاہنے والے, ان میرے دوستوں کے لیے جو شاہد ملک اینالسٹ یوٹیوب چینل پر مجھے سوال بھیجتے ہیں یا ادھر فیس بک پر بھیجتے ہیں, میں سب کی کال اٹینڈ کرتا ہوں. جو لوگ مجھے 5 دن شام 7 بجے سے 8 بجے تک کال کرتے ہیں. اسی کے ساتھ آج کے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. اپنا, اپنے گھر والوں کا, دوستوں کا خاص خیال رکھیں. اللہ تعالیٰ سے خاص دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس وبا سے تمام مسلمانوں کو, تمام انسانیت کو محفوظ فرمائے, اور یہ دنیا دوبارہ اپنے پہلے رنگ میں لوٹ آئے, اور تمام جو لوگ اس سال اس وبا کی وجہ سے پریشان ہیں, اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیاں دور فرمائے. اگلے پروگرام تک, اگلی معلوماتی ویڈیو تک اپنے میزبان شاہد ملک کو اجازت دیں. فی امان اللہ. اللہ حافظ.